حیثیت پہلے میں عرض کر دیتا ہوں، یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نکاح ہے، اس سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، یہ طلاق ہے، اس سے دوبارہ حرام ہو جاتے ہیں، کیسے پتہ چلا؟ یقینی سی بات ہے کہ شریعت نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اجنبی مرد و عورت کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا یہ معلومات شرع پر اور اجازت شرع پر موقوف تھا، اور اسی طرح ان دونوں کا جدا ہونا، ایک دوسرے پر حرام ہونا، یہ بھی شریعت کی وجہ سے ہی ہمیں معلوم ہوا۔ تو اب خلا کے مسئلے میں بھی ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس پر پہلے فتویٰ لیں، علماء سے معلوم کریں، مفتیان کرام سے، کہ کیا شریعت ون سائیڈڈ خلا جو جج نافذ کرتا ہے اسے مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ یہ اچھی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور ہم کورٹ سے خلا لے لیتے ہیں، وہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں صورتحال یہ پھر اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب پیسے کے بدلے میں طلاق دی جائے اس کو خلا کہتے ہیں، چاہے لفظ طلاق سے دے، اور بغیر پیسوں کے دے گا تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور ان دونوں میں شوہر ہی طلاق دے گا، شوہر ہی خلا دے گا، کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں نہیں آ سکتی۔ پہلا تو اصول ہی یاد رکھیے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ شوہر واقعی ظالم ہے، زانی ہے، جواری ہے، بیوی کو نان نفقہ نہیں دیتا، حقوق زوجت ادا نہیں کرتا، یہ حقیقت پر مشتمل ہو، تو پہلے شوہر سے کہا جائے گا بھئی آپ طلاق دیں، کسی کی بچی کو کیوں ظلم میں رکھا ہوا ہے، یا خلا دیں، چلے مہر معاف کروا لیں، تھوڑا پیسہ لے لیں، چھوڑ دیں بچی کو۔ وہ نہ مانے تو پھر آپ کورٹ سے رجوع کریں، جج کو بتائیں، پھر بچی کو مسلسل ظلم سے بچانے کے لیے اگر شوہر راضی نہیں بھی ہو رہا تو جج شوہر کے قائم مقام ہو کر اس نکاح کو ختم کروا سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں فسخ نکاح۔ یہ خلا ہوتا ہی نہیں حقیقتاً، خلا تو میں نے آپ کو بتایا پیسے کے بدلے میں ہے، کورٹ سے جو ہوتا ہے وہ فسخ نکاح ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں خلا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ نافذ ہو جائے گا کیونکہ بچی کو مسلسل ظلم سے بچانا ہے۔ لیکن اگر ظلم ہی نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں اصول اپنی جگہ رہے گا کہ شوہر طلاق اور خلا دے گا تو یہ بچی اس کے نکاح سے نکل سکتی ہے، ورنہ شریعت نے کوئی صورت بتائی نہیں۔ جب بتائی نہیں تو آپ کیسے اپنے ذہن سے کوئی صورت متعین کر کے اس پہ عمل کر کے اور یہ سمجھے کہ میں نکاح سے باہر ہو گئی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ججز کا اس لیے قصور نہیں ہے کہ ان کے سامنے تو جو سچویشن رکھی جاتی ہے وہ اس کے پابند ہے، وہ پڑھتے ہیں، کیس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ تر قصور جو ہوتا ہے ہمارے وکیل بھائیوں کا ہوتا ہے، کوئی سن رہے ہوں تو ناراض نہ ہوں کہ یہ الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں کہ تم جھوٹا الزام لگاؤ، یہ کہو تو اپنی جان چھڑا سکو گی ورنہ نہیں، اور اسی طرح دھوکہ دہی کہ وائٹ پیپر پہ اس سے سائن لے لیا اور اوپر میٹر بعد میں لکھ دیا اور بیچارہ وہ پھنس گیا۔ تو اس طرح جھوٹا سائن کروانے سے بھی خلا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے اس کے اوپر، اسے معلوم نہیں کیا لکھا تھا اور آپ نے اس پہ سائن کروا لیا، تو بالکل یہ خلا نافذ نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عورت ابھی تک آپ کے نکاح میں ہے، اگر اس نے دوسرا نکاح کیا باقاعدہ ایجاب و قبول، وہ ہوگا ہی نہیں، ایجاب و قبول بیکار ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ چیزوں کے دو وجود ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں، ایک حصی وجود ہوتا ہے، ایک شرعی وجود ہوتا ہے۔ حصی وجود کا مطلب کہ فزیکلی آپ دیکھ رہے ہیں، اور شرعی وجود کا مطلب کہ شریعت بھی اس چیز کے وجود کو تسلیم کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک لڑکی سے کسی مرد کا نکاح ہوا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایجاب و قبول ہو رہا ہے، گواہ موجود ہیں، یہ حصی وجود ہو گیا، اور شریعت اس نکاح کو مانتی بھی ہے کہ گواہ ہیں، ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی راضی ہیں، ماں باپ وغیرہ سب ہیں، رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، تو اس کا شرعی وجود بھی ہو گیا۔ لیکن بعض اوقات حصی وجود ہوتا ہے، شرعی وجود نہیں ہوتا۔ جیسے معذاللہ ثم معذاللہ اگر کوئی اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کرے اور دونوں ایجاب و قبول کر بھی لیں، فرض کر لیں، تو حصی طور پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے، لیکن کیا شریعت اس کے وجود کو مانے گی؟ نو، شریعت کہے گی نکاح باطل ہے، ہوا ہی نہیں، چاہے لاکھ ایجاب و قبول کر لیں۔ اسی طریقے سے یہ ہے، یاد رکھیں کہ جب کورٹ سے اس نے جھوٹ بول کر خلا لے لیا ہے یا فسخ نکاح کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے، تو یہ حصی وجود تو بظاہر نظر آ رہا ہے لیکن اس کا شرعی وجود نہیں ہے، لہٰذا یہ وہ عورت آپ کی منکوحہ ہے، دوسرے شخص سے اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، کیونکہ منکوحہ کا نکاح نہیں ہو سکتا کسی سے۔ اب ان کا جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے وہ سب گناہ کبیرہ ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں اجنبی مرد کے ساتھ رہنے کا کیا وبال ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ، اور یہ کس لیے ہے؟ شریعت کو پیش نظر نہ رکھنے کی بنا پر۔ جتنے ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو خلا دلوایا ہے، ایسی خواتین اگر ہمیں سن رہی ہیں کہ انہوں نے از خود کورٹ سے جا کر ون سائیڈڈ فسخ نکاح کروا لیا ہے، خدارا ایک دفعہ اس پہ فتویٰ لے لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ساری زندگی گناہ کرتے رہیں، یا ماں باپ اپنی بچیوں کو گناہ کرواتے رہیں اور پھر میدان محشر میں پتہ چلے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پوری زندگی گناہ میں اور حرام میں مبتلا کروایا تھا، وہاں آپ کا کم علمی کا عذر نہیں چلے گا۔ یاد رکھیں ہماری شریعت میں کم علم عذر نہیں ہے، تو لہٰذا فوراً سے پیشتر اس پہ فتویٰ لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ورنہ وبال آخرت کا بہت زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ خلا کا میں نے آپ کو بتایا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ خرچہ مجھ سے بچی کا پورا لیتی ہے لیکن مجھے بچی سے ملنے نہیں دیتی،
تو دیکھیں نفقت و باپ پر اس وقت تک بچی کا واجب رہے گا جب تک کہ بچی بالغہ نہ ہو جائے، اور پھر اگر اس کے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو جب تک شادی نہ کریں باپ کو دینا ہوگا، یہ تو باپ پہ نفقہ ہوتا ہے۔ لیکن بچی سے نہ ملنے دینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں یہ قطع رحمی ہے، اور قطع رحمی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یعنی آپ نے رشتہ توڑ دیا۔ تو یہ اچھی طرح ہمارے وہ بھائی بہن بھی یاد رکھیں، جیسے بعض اوقات سپریشن ہو جاتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں تو بیوی بچوں کو لے کے چلی جاتی ہے، شوہر سے نہیں ملنے دیتی، اور بعض اوقات شوہر بچوں کو لے جاتا ہے اور ماں سے نہیں ملنے دیتا۔ یہ سخت گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کی جنت کی راہ میں رکاوٹ ہے، بس سمجھ لیں وہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، یعنی ڈائریکٹ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ فرمائے، راضی نہ ہو تو پہلے جہنم کے پتہ نہیں کتنے ہزار سال بھگتنے پڑیں گے، اس کے بعد پھر شاید جنت میں جانے کا موقع مل جائے۔ اس لیے یہ بہن گناہ کر رہی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب یاد رکھیں ماں شادی کر لے، اگر وہ جو بچہ ہے اس کے محرم سے شادی کی ہے، جیسے دیور سے شادی کر لی، جیٹ سے کر لی، تو وہ بچوں کے لیے چچا یا تایا بنے گا اور ان کا آپس میں رشتہ حرام ہے، تو وہ بچی کی پرورش کی حقدار رہتی ہے۔ لیکن اگر ماں اجنبی شخص سے نکاح کر لے تو یاد رکھیں کہ حق پرورش اس کا سلب ہو جاتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری آئے گی دادی کے پاس آئے گی یا نانی کے پاس آئے گی، یا پھر اگر وہ نہیں کرتے تو باپ کے پاس آئے گی۔ تو لہٰذا یہ بھی خلاف شرع وہ کام کر رہی ہیں۔ تو ہمارے سننے والے یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ جب شریعت کا علم نہیں ہوتا تو انسان پے در پہ کس قدر زیادہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ میرے پروگرام کو اس کمنگ مارچ جو آئے گا انشاءاللہ 2020 میں پورے 16 سال ہو جائیں گے، 4 مارچ کو 16 سال ہوں گے، اور 16 سال سے میں مسلسل ہی عرض کر رہا ہوں کہ علم سیکھیے۔ علم نہیں سیکھیں گے آپ قدم قدم پر گناہ کبیرہ کریں گے۔ خدا را اپنے آپ کو سمجھدار نہ سمجھیں، دین عقل سے حاصل ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ انبیاء علیہ السلام تعارف پیش کرتے ہیں ایک ایک چیز کی، ہماری شریعت تو اتنی کامل ہے، ہر چیز کے بارے میں علم دیا گیا، سیکھنے کی ضرورت ہے، نہیں سیکھیں گے اسی طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ ایک ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، بعض لوگ بڑے اس میں مسائل کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی جوائنٹ فیملی ہے، اب ہمیں شرم آتی ہے جی باتھ روم بھی ایک ہی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے، تو اس لیے ہم شرماتے ہوئے غسل نہیں کرتے ہیں، دن میں کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی شرم جو کسی گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا کر دے، ایسی شرم پھر قبر میں جا کے رلائے گی اور میدان محشر میں پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ تو اگر لوگ مطلع ہوتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ جا کے غسل کرنا فرض ہے۔ اگر آپ ویسی نماز قضا کر دیں گے جان بوجھ کے تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو معمولی سمجھ کے کوئی کرے تو اس کے ایمان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ عادت ہی بنا لیں کہ جی، جیسے میں نے کہا کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اب میاں بیوی ہوتے ہیں شرماتے ہیں کہ بھئی 5-6 فیملیز رہ رہی ہیں، 4 فیملی رہ رہی ہیں، فیملیز جو بھی باتھ روم میں جا کے نہاتا ہے تو یہ پتہ چل جائے گا صبح صبح نہائیں گے، بھئی کیوں نہ آ رہے ہیں، تو اس لیے پھر مسئلہ ہوگا۔ تو یوں اس شرم کی وجہ سے وہ عادت بنا لیتے ہیں کہ غسل ہی نہیں کرتے ہیں۔ پھر صبح اب دیکھیں غسل ایک تو دیر کرنا، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، نماز قضا ہونے کا خوف، اس سے گناہ لیتا، پھر نماز جان بوجھ کر قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کاش ہم شرم اللہ اس کے رسول کی رکھیں، مخلوق کی نہیں، خوف اللہ کا ہو، مخلوق کا نہ ہو۔ تو یہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر ہم توجہ نہیں کر پاتے اور اس طرح گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ایک کویشچن انہوں نے کیا تھا کہ بعض اوقات روٹی وغیرہ بچ جاتی ہے تو اس کو بھوسی ٹکڑے میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایسی اس قابل ہوتی ہے کہ کسی غریب کو دیا جا سکتا ہے، اور جب ان کو منع کرتے ہیں تو بولتے ہیں بس ٹھیک ہے، یہ کسی جب بھوسے ٹکڑے ہم بیچیں گے کوئی کسی نہ کسی کام میں تو آ جائے گی۔ کیا حکم شرع ہے؟ ایسا رویہ کیسا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کھانا اتنا ہی بننا چاہیے کہ بچے نہیں، ٹھیک ہے نا، بچے ہی نہیں، روٹی لمیٹڈ ہو اور سالن بھی اپنے پلیٹ میں اتنے اتاریں کہ آپ آرام سے صاف کر سکیں۔ ہاں اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں پڑوسی، جیسے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا بناؤ اس میں تھوڑا شوربہ زیادہ کر دو اور اسے اپنے کسی غریب محلے دار کو دے دو، تو اگر دینے کی نیت ہو پھر تھوڑا زیادہ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دینے کی نیت بھی نہیں ہے، خود ہی کھانا ہے اور ضرورت سے زائد بنا لیں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ کفران نعمت ہوتا ہے، یعنی نعمت کی ناشکری میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ سالن آدھا پلیٹ میں پڑا ہوا ہے، آدھا کھا لیا ہے، اس کو سنک میں بہا دیتے ہیں، وہ کسی کے منہ میں نہیں جاتا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر بالکل ضائع کر دیا گیا تو اس ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا اور آخرت میں اس کے جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا اپنے محلے میں کوئی غریب دیکھیں جو روٹی بچ گئی ہے اس کو صاف ستھرا کر کے اس کو تل لیں، اس پہ توے کے اوپر تیل ویل ڈال کے تو ذرا پراٹھا سا بن جائے گا، اور تھوڑا سالن جو بچا ہوا ہے وہ لے کر کسی غریب کو دے دیں، خوش ہو کے کھائے گا، آپ کو دعائیں دے گا۔ لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے جو آپ بھوسے ٹکڑے کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں جانور وغیرہ کے استعمال میں آ جائیں گے اور کوئی چیز بن جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس کس استعمال میں ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے جو آپ ڈبل روٹی کھا رہے ہوں ان میں بھی بھوسے ٹکڑے ملے ہوئے ہوں،
اور پھر اس کی کتنی بے حرمتی ہوتی ہے یہ بھی آپ جا کر کبھی کسی کباڑیے کی دکان پر دیکھیں. ہم چونکہ مفتی کی حیثیت سے کام کرتے ہیں, ہمیں مختلف عرف اپنی نگاہوں میں رکھنے ہوتے ہیں, تو اتنی بے حرمتی ہوتی ہے روٹیوں کچھ حد نہیں, اس پر چڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی بعید نہیں کہ ان کو پیس کر آٹے میں ملا کر پھر آپ کو دے دیا جاتا ہو. اس لیے ذرا احتیاط کیجئے اور اپنے گھر میں اس کو استعمال کریں. ایک انہوں نے پوچھا کہ سیاست میں آنا کیسا ہے, اور سیاست کرنا اور مذہب کا سیاست سے تعلق ہے کہ نہیں. دیکھیں بالکل ہے, آسان الفاظ میں سیاست کو یوں ہی سمجھ لیں کہ تدبیر اختیار کرنا, کسی بھی چیز کے لیے, اچھائی کے لیے, ماحول کو بہتر بنانے کے لیے, کسی نظام کو چلانے کے لیے تدبیر اختیار کرنے کا نام سیاست ہوتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظام نہیں بنایا تھا صحابہ کرام کے معاشی مسائل کے حل کے لیے, پھر جنگی تدابیر کے حوالے سے, پھر صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کے حوالے سے, مسلمانوں کی ترقی کے حوالے سے. تو سیاست تو عین دین کا ایک حصہ ہے. تو اس کو مزید اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ موجودہ سیاست کے طرف آنے سے پہلے کہ جیسے پیسہ فی نفسی ہی بالکل صحیح چیز ہوتی ہے, ہمارا اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یا خرچ کرنے کے ذرائع اگر ہم غلط اختیار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیسہ خراب ہے, پیسہ حرام ہے, پیسہ غلط ہے. اگرچہ پیسہ خراب نہیں ہوتا, آپ ایک حرام کا نوٹ رکھیں, ایک حلال کا نوٹ رکھیں, دونوں میں کیا فرق ہے؟ ذرہ برابر کا فرق نہیں ہے. اصل اختیار کرنے والوں کا معاملہ ہوتا ہے. ایسے ہی سیاست فی نفسی ہی بالکل بہت اچھی چیز ہے, ہمارے مذہب سے اس کا بالکل تعلق ہے. لیکن موجودہ جو سیاست ہے کہ فراڈ ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ دہی ہے, الزام تراشی ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کا معاملہ, یہ تمام چیزیں, اس کو جو سیاست کا نام دے دیا گیا ہے, حقیقتاً یہ سیاست نہیں ہے, یہ تخریب کاری ہے. تو بہرحال اس دور کے حوالے سے بھی مطلب یہ کہ جو مثبت تدابیر اختیار کرے تو گویا کہ اس نے ایک مثبت سیاست کو اختیار کیا ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اور دینداروں کو بھی اس طرف متوجہ ہونا چاہیے, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور ضمن کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا کب ارادہ ہے سیاست میں آنے کا, تو بھائی میں تو ایک بےضرر سا آدمی ہوں, مجھے تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں. ہمارا مشن ہے علم عام کرنا, نہ پہلے کبھی ارادہ رہا, نہ ابھی ہے, نہ انشاءاللہ عز و جل مرتے دم تک میرا کوئی ارادہ ہے کہ میں اس طرف آؤں. لیکن میں اس کو غلط نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر دیندار طبقہ اچھی مثبت سیاست کی غرض سے کہ اگر آپ آگے نہیں آئیں گے تو پھر یقینی سی بات ہے یہ شکوہ کرنا بیکار ہے کہ فلاں یہ کام نہیں کر رہا, فلاں دین کو عام نہیں کر رہا, فلاں دین کے لیے یہ کام نہیں کر رہا. تو پھر آپ آگے آئیے اور آپ آگے آ کر یہ معاملہ کیجئے. اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بہرحال اس کو کم از کم برا نہیں کہنا چاہیے. موجودہ سیاست کے انداز کو آپ برا کہہ سکتے ہیں, لیکن فی نفسی سیاست کوئی بری شے نہیں ہے اور اس کا عین دین سے تعلق ہے. ایک یہ کہتی ہے ہمیں پیٹرول کے پیسے دیے جاتے ہیں لیکن ہم ان سے دیگر چیزیں بھی خرید لیتے ہیں, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں شرعی اصول یہ ہے کہ جس کام کے لیے پیسے مختص کیے جاتے ہیں ہمیں اسی کام میں استعمال کرنے ہوتے ہیں. یہی چندے کا اصول ہوتا ہے. اگر مطلب کھانا کھلانے کے لیے چندہ کیا گیا ہے تو کھانا کھلانے میں خرچ کرنے ہوں گے, دوسرے کام میں نہیں کر سکتے. اسی طرح مسجد کی تعمیر میں اگر دیے ہیں تو دیگر مسجد کے انتظامات میں نہیں خرچ کر سکتے, اور مسجد کے انتظامات کے لیے ہیں تو تعمیر میں خرچ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو یہ مطلب گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے پیسہ, وہ پیٹرول کے نام پر دیتی ہے تو آپ پیٹرول کے اس میں خرچ کریں. اب ہم اپنا دیگر چکر چلا کر, مطلب آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیگر معاملات کر کے کہیں سے اپنی پرائیویٹ گاڑی لے لی, کچھ کر لیا اور پیٹرول بچا لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو اس سے اجتناب کریں. اب یقینی سی بات ہے کہ ہماری یہ ساؤنڈ ہر ایک کو اچھی نہیں لگے گی, مطلب یہ کہ یار یہ تو بس مولوی لوگ بولتے رہتے ہیں, ان کو کیا پتا. چلے جی, ہمیں نہیں پتا, ساری معلومات آپ ہی کے پاس ہوں گی, لیکن آپ نے مرنا ہے. قبر میں اللہ نہ کرے اسی پیسے کی وجہ سے گرفت ہو سکتی ہے. گورنمنٹ کا پیسہ کھا کھا کر ہمارے ملک کا ایک جو ہمارا ابھی جو حشر ہو رہا ہے نا ملک کا, اس میں بڑا قصور اس طبقے کا ہے کہ جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں پیسہ. یہ اب سب سمجھتے ہیں کہ ادارے کس طریقے سے ہمارے چل رہے ہیں. تو خدا را آپ بہن, آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون کیا کر رہا ہے, آپ اپنی آخرت کی فکر کیجئے اور آپ پیٹرول میں پیسہ خرچ کریں. جب شریعت گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے تو اس میں خرچ کریں, اور آپ بالکل غلط کام کی طرف نہ جائیں, چاہے آپ کو لوگ کتنے ٹونٹ کریں, چاہے آپ کی جو ساتھی آفیسرز ہیں وہ آپ کو بے وقوف کہیں. آپ کہیں میں بے وقوفی بھلی, لیکن میدان معاشر میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا سر شرم سے اللہ کی بارگاہ میں چکا ہو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے رنجیدہ ہو جائے. میں اس پیسے کو ٹھیک ہے اسی کام میں استعمال کروں گی, تمہاری مرضی, ہدایت قبول کرو, ٹھیک نہیں کرو تو آپ کی مرضی. یہ بہن نے فرمایا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں جو یہ معروف ہے کہ جی حاملہ خاص طور پہ لوہے کو ہاتھ نہ لگائے, جتنے تالے لگے ان کو کھول دیا جائے ورنہ بچے کو یا زچہ کو نقصان ہوگا, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بارہا آپ کو بتایا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ لوگوں کی خرافاتیں ہیں. جب بھی کوئی ایسی چیز منقول ہوتی ہے لوگوں کی زبان سے آپ سنیں تو کوئی نہ کوئی دلیل تو اس کی ہونی چاہیے. دلیل کچھ بھی نہیں ہے.
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو کسی نے یہ کہا کہ یہ اور سورج گرہن ہو گیا، تو کسی نے کہا یہ کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا اور فرمایا کہ سورج گرہن چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں، یعنی اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، تو لہٰذا یہ خرافات وغیرہ بالکل ان کی رعایت نہ کی جائے۔ لیکن اس میں ایک مشورہ ضرور ہے، میں عرض کرتا ہوں ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم، چلیں جی، تو ایک اچھا اب میں اس میں مشورہ ہی دے رہا تھا کہ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عوام میں معروف ہو جاتی ہیں اور غلط ہوتی ہیں، جیسے یہ سورج گرہن وغیرہ کا بالکل غلط مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو ضعیف الاعتقاد قسم کے لوگ ہیں، جو قوی الاعتقاد ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پہ کامل بھروسہ رکھنے والے ہیں، وہ ان کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ لیکن عوام الناس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو کامل میں جاہل ہیں اور ضعیف الاعتقادی زیادہ ان کے اوپر غالب ہوتی ہے، اگر وہ رعایت کرتے ہوئے نظر آئے نا ان چیزوں کی تو ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی پرواہ نہ کرو، لوہے کو ہاتھ لگاؤ فلاں، اور انہوں نے ہاتھ لگایا اور فرض کر لیں کسی حاملے کے بچے کو کوئی نقصان ہو گیا، وہ قرآن اور حدیث کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے جو افواہیں تھیں بالکل ٹھیک ہے، اور اپنے ایمان کی بربادی کا سامان کریں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے بعض اوقات جب لوگ اس قسم کی ضعیف الاعتقادی میں مبتلا ہوئے تو ان کو بہت زیادہ سختی سے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس وجہ سے کہ روکیں گے اور اس کے خلاف ہو گیا تو یہ اتنے جاہل قوم ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو جائیں گے، علماء کے خلاف ہو جائیں گے، اور قرآن و حدیث سے حاصل شدہ تعلیم کو غلط اور لوگوں کی افواہوں کو صحیح قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم جیسے لوگ، ہم جیسے سے مراد اگر وہ قوی الاعتقاد ہے، اللہ کرم ہمارا اعتقاد بہت مضبوط ہے، فرض کر لیں ہم رعایت کریں اور بچہ عیب والا پیدا ہو جائے، ذرہ برابر بھی شبہ پیدا نہیں ہوگا، ہم کہیں گے یہ اللہ کی رضا سے ایسا ہوا ہے، نہ کہ لوہے کو ہاتھ لگانے سے۔ لیکن ہر ایک کا ظرف اتنا نہیں ہوتا، ہر ایک اتنا تربیت یافتہ نہیں ہوتا، ہر ایک کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ہم پر اکثر خاندانی باتیں، لوگوں کی جو افواہیں اڑ رہی ہوتی ہیں، ان باتوں کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث سنا لیں عذابات کے، لوگوں کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگے گی، لیکن ایک پوسٹ آ جائے گی کہ اگر یہ آپ نے آگے فارورڈ نہیں کیا تو ان لکی ہو جاؤ گے، 10 کو فارورڈ کرو، تمہاری بیوی مر جائے گی، تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، 10 آدمیوں نے اس کو اگنور کیا تھا، آج ان کی حالت دیکھو، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، فوراً سے پیشتر آگے بھیجو تو تمہیں 10 دن میں خوشی بھی ملے گی، پھر دیکھیں ان کا دل ڈر جائے گا، ہاتھ کانپ جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، فوراً بھیجیں گے۔ یہ ہے ضعیف الاعتقادی جو جہالت اور کم علمی اور علمی حلقے سے دور ہونے کی بنا پر ہم من حیث القوم ہم پر مسلط ہو چکی ہے، اور پورے خاندان اپنی جو رسومات ہیں، اپنے نظریات ہیں، اپنے فاسد خیالات ہیں، ان کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور بچوں کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں اس کو، اور اگر کوئی اچھی بات بتاتا ہے، صحیح بات بتاتا ہے تو اس کو الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور قدو شریف کا مذاق اڑانا یا اس کو مطلب ناپسند کرنا، مذاق اڑانا تو بالکل بہت سخت منع ہوگا، لیکن اس جہت سے کہ وہ نبی کریم کی سنت ہے تو پھر یہ کفر تک بھی جا سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کوئی بتا دے گا یار مذاق نہ اڑاؤ تو نبی کریم کی سنت ہے، اب بھی اگر وہ کرے تو اس کے لیے بڑا سخت حکم ہوگا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ناپسندیدگی، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ طبعی لحاظ سے پسند نہیں ہے لیکن وہ اس کی بے ادبی بھی نہیں کر رہا، کہتا ہے بس آپ کھائیے اس طرح، لیکن طبیعت نہیں چاہ رہی، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، احترام لازم ہے کہ قدرت و اختیار میں نہیں۔ اور ایک ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یار مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے، یہ بہت سخت حکم رکھتا ہے، اس میں بھی ایمان پہ فرق پڑ سکتا ہے، اس لیے ادب اور احترام کے ساتھ اگر نہیں کھانا تو نہ کھائیں، اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیا برود قیامت مرشد بخشش کا ذریعہ بنے گا؟ دیکھیں حدیثوں میں بحیثیت مرشد کوئی بخشش کا ذریعہ بننے کی خوشخبریاں یا بشارت نہیں دی گئی۔ مرشد جو ہوتا ہے وہ ایک مبلغ ہوتا ہے، ایک مصلح ہوتا ہے، راہ دکھانے والا ہوتا ہے، وہ ایک عالم ہوتا ہے، ایک وہ مفتی ہوتا ہے، ان تمام اعتبار سے یقیناً وہ نفع دے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے جتنے بھی متبعین ان کو نفع دے گا۔ لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے، ایک بے عمل ہے اور الٹا سیدھا آدمی ہے لیکن مرشد بنا بیٹھا ہوا ہے، تو کیا مرشد ہونا بھی کوئی باعث فضیلت ہے؟ تو خالی اس طرح بے عملی کے ساتھ مرشد ہونا کوئی باعث فضیلت نہیں ہے، نہ اس کو کوئی مقام و مرتبہ ملے گا، وہاں تو مرشد صاحب پھنسے ہوں گے، چلے جائے گا کہ مریدین نکل جائیں۔ تو یہ یقیناً مرشد اس جہت سے کہ وہ مبلغ بھی ہوتا ہے، وہ راہ دکھاتا ہے، اپنے مریدین کو گناہ سے بچاتا ہے، یقیناً وہ بخشش کا ذریعہ بنے گا، اس کے درجات ہوں گے اور اس کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا۔ چیز اور بھی پوچھی گئی تھی مفتی صاحب کہ موبائل فون میں قرآن کریم اکثر لوگ کرتے ہیں مختلف سورہ مبارکہ، تو پھر وہ باتھ روم میں بھی چلے جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ادب کا کیا تقاضا ہے، اس حوالے سے رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے موبائل؟ تقاضا ادب تو یہی ہے کہ قرآن عظیم اگرچہ وہ مطلب فزیکلی طور پہ نظر نہیں آتا، وہ ریز کی شکل میں ڈیٹا ہے تو لیکن پھر بھی ادب یہ ہے کہ نہ لے کر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر چوری ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر حکم شرع یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کاغذ وغیرہ پہ اللہ کا نام لکھا ہے اور وہ پلاسٹک وغیرہ میں بند ہے کہ اسمیل اس تک نہیں، ہوا گندی ہوا نہیں ٹکرائے گی، تو پھر اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر یہ ہے
کہ اس کو لے جا سکتے ہیں کیونکہ براہ راست تو کوئی چیز سامنے نظر آ نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر چوری کا اندیشہ نہیں ہے تو باہر چھوڑ کر جانا چاہیے. جناب آپ کا بھی بہت شکریہ. میرا والا کوشچن ہے کہ اگر وضو یا غسل کرنے کے بعد پتہ چلے کہ ناخنوں پر تھوڑا آٹا لگا رہ گیا تھا تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ ہو بھی جائے تب بھی روزہ ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آٹے کا جرم یعنی جسم تھوڑا بہت ہاتھ میں لگا رہ گیا اور وضو اور غسل کر لیا تو جو بہنیں آٹا گوندتی ہوئی رہتی ہیں اس فیلڈ کی ہیں ان کے لیے شرعی عذر ہے، ان کا وضو بھی کامل ہے غسل بھی. لیکن جو ایسا نہیں کرتی کبھی کبھار ہاتھ ڈالا ہے تو ان کے لیے بہرحال ان کو غسل کا اعادہ کرنا چاہیے. ایک اور یہ کویشچن تھا کتے کے متعلق ہی تھا کہ بعض اوقات مغرب کی اذان خاص طور پر جب ہوتی ہے تو کتا رونا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا یہ نحوست کی علامت ہے؟ دیکھیں نحوست کی تو نہیں ہوتی ہے لیکن جانوروں کو بعض اوقات وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نہیں آتی. جیسے گدھا جب یہ آواز نکالتا ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ اسی وقت ہینکتا ہے کہ جب یہ شیطان کو دیکھتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کتے آسمان سے اترتی ہوئی کچھ چیزیں ایسی دیکھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ بعض اوقات دکھا دیتا ہے جانوروں کو جس کی وجہ سے وہ چیخ رہا ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ روئے گا تو آپ کے گھر پہ کوئی نحوست نازل ہو جائے گی. بعض اوقات بلیاں روتی ہیں گھر کے اندر تو گھر والے ڈر جاتے ہیں کہ شاید کوئی مرنے والا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جانور آپ کے مرنے کی اطلاع جانور دے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اللہ کے پاس ہے کون کب مرے گا، تو لہٰذا کوئی تشویش کی ضرورت نہیں ہے. نہ یہ کہ ان کو خاموش کروانے کے لیے کوئی پتھر مارنا، زد و کوب کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، چھوڑ دیں اس حالت میں تو کوئی مسئلہ نہیں. دکاندار قسطوں پر کوئی چیز دیتے ہیں، نقد کم پیسوں میں اور ادھار زیادہ پیسوں میں دیتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے. سود اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی آپ کو زیادتی ایسی لے رہے ہوں جو کسی چیز کا بدلہ نہ بن رہی ہو. جیسے کوئی کسی کو 1 لاکھ دے اور کہے قرضہ دیتے ہوئے کہ واپس لوں گا 1,25,000. اب جو 25,000 واپس لے رہا ہے یہ کس چیز کا ہے؟ کسی چیز کا بدلہ نہیں، یہ سود ہے. لیکن یہاں پر دکاندار خود کہہ رہا ہوتا ہے اس چیز کے 100 روپے ادھار لوگے تو اسی چیز کے 150 روپے. تو گویا کہ وہ 50 روپے جو زیادہ لے رہا ہے وہ بھی اسی چیز کا بدلہ ہی ہے، بس وہ ادھار کی وجہ سے زیادہ لے رہا ہے تو اس میں سود کا معنی کوئی متحقق نہیں ہوتا، یہ شرعاً جائز ہوتا ہے. اس میں کچھ کنڈیشن ایسے لگ سکتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ حرمت پیدا ہو، ورنہ فی نفسی ہی قسطوں کا کاروبار جائز ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں، مانگنی چاہیے. واش روم میں تھوکنا منع ہے. تھوکنا جو ہے نا یہ واش روم سے مراد یہ کہ گندی جگہ پر، کیونکہ تھوک بہرحال پاکیزہ ہوتا ہے، منہ سے نکلتا ہے اور وہ گندگی میں ڈالنا مناسب نہیں ہے. لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے یعنی گناہ نہیں ہے، اگر ڈال لیں گے تو، لیکن نہ ڈالیں تو یہ افضل ہوگا. کمتر جملہ ان کے لیے کہا جائے اس سے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے. کافر یا جو واقعی مرتد ہے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت جو کرے گا وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نص قطعی ہے کہ ان کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی. اور آپ اگر ان کے لیے پھر بھی دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں تو دراصل ان آیات پر شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں جن میں منع لکھا ہے. تو اس وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑے گا. جس نے ایسا کر لیا وہ توبہ کرے اور احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا. میرا دوسرا سوال ہے کہ شوہر کی وفات یا طلاق ہو جانے کے بعد عورت کی دوسری شادی کو برا سمجھنا اور اس پر تان کرنا کیسا ہے؟ کہ عورت کی طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی کو برا سمجھنا بہت غلط بات ہے. عورت تنہا رہ کر اور دوسری شادی نہ کر کے لوگوں کی زبانیں بند کر کے اپنے تقاضائے نفسانی سے لڑتی رہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یا بعض اوقات گناہ کے راستے پہ عورت نکل جاتی ہے. شریعت نے تقاضائے نفسانی مرد عورت دونوں میں رکھا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے بہترین طریقہ شادی ہے، نکاح ہے. تو یہ جو اس کو منع کرتے ہیں وہ انتہائی غلط کر رہے ہیں، یا اس کو بے حیائی قرار دینا یا برا کہنا یہ سب غلط ہے اور شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے. ایسے لوگ گناہگار ہوں گے. میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر بندہ سفر میں ہو تو سفر میں نماز وہ کیسے پڑھے گا؟ مطلب قصر کا تو پتہ ہے لیکن مطلب اگر وہ سیٹ وغیرہ پہ بیٹھے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ ٹھیک ہے. اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر تو اتر سکتے ہوں تو پھر چلتی گاڑی میں نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر نہیں اتر سکتے ہیں یا ہوائی جہاز میں جیسے ہیں تو سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ نماز پڑھ لیں. اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلے اگر اسٹاف اجازت دے اور قبلہ کی تعیین آپ کر سکتے ہوں، چاہے اپنے دل سے آپ سوال کر لیں کس طرف قبلہ ہوگا، یا جیسے کوئی مطلب آپ کے پاس کوئی ڈیوائس وغیرہ ہے اس کے ذریعے تو اسی رخ کھڑے ہو کر پڑھ لیں. اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر جس رخ پلین جا رہا ہے، جس رخ گاڑی جا رہی ہے، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی. طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں چاہے عورت حاملہ ہو، غیر حاملہ ہو، بچہ 2 ماہ کا ہو یا 2 سال کا ہو چکا ہو، چاہے بیوی سامنے ہو یا نہ ہو، گواہ ہوں یا نہ ہوں. ایک ساتھ ایک طلاق دیں 1 ہوگی، 2 دیں 2 ہوں گی، 3 دیں 3 ہوں گی. اس طرح کے مسائل میں بعض اوقات لوگ ایسے جگہ سے فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان طلاقوں کو کم قرار دے دیں. یاد رکھیں کہ جمہور علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی. اور نبی کریم کا فرمان ذیشان ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے کہ جو حدیث پر عمل کا دعویٰ کرے اور پھر وہ میجورٹی کو چھوڑ کر اپنا فتویٰ جاری کرے، تو یہ ایک حیرت انگیز چیز ہوتی ہے کہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ جس طرف حق ہو، جس طرف زیادہ ہو حق اسی طرف ہوگا. تو
تو پھر حدیث پر عمل کر کے اپنے اس قول سے رجوع کرنا چاہیے اور دوسرے قول پہ فتویٰ دینا چاہیے کہ جس پر میجورٹی ہے علماء اسلام کی. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضرت عمر فاروق کے دور سے خاص طور پر تمام صحابہ اس پر متفق رہے، اور 1500 سال کے بڑے بڑے فقیہ اٹھا کر دیکھ لیں، سب یہی کہتے ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو آخر اس چیز کو قبول کرنے میں کیا چیز رد ہے؟ 2-4 آدمی اگر ایک الگ گروپ بنا کر وہ کہیں کہ ہم 3 طلاق کو ایک قرار دیں گے یا ہوتی نہیں ہیں، چاہے دلائل ہوں، تو یہ سب کیا اندھے ہیں؟ ان کو دلائل نہیں پتہ؟ جمہور ایک طرف ہو گئے، گمراہی پر ہو گئے، ایک چند لوگ یہ حق پر رہیں گے. سوچنا چاہیے ذرا، آپ کے خاندان میں اگر 50 افراد ہیں، 45 ایک طرف ہوں، 5 ایک طرف، کس کا فیصلہ مانیں گے آپ؟ تو یہ تو مطلب عقلی لحاظ سے بھی یہ ذہن یہ کہتا ہے کہ بھئی جہاں میجورٹی ہے حق اسی طرف ہوگا. 50 ذہن کام کر رہے ہوں اور ادھر 5 ذہن کام کر رہے ہوں، 50 دلائل پر اچھی طرح غور و تفکر کر رہے ہوں، 50 ذہن صحیح علم کے ساتھ، اور 5 اپنے علم کے ساتھ غور کر رہے ہوں، نتیجہ کس کا صحیح نکلے گا؟ یہ. اور ایسا نہیں کہ چلیں اس طرف کن ذہن قسم کے بیٹھے ہوں، اور یہ بہترین ذہن کے لوگ. آج اگر پاکستان میں آپ اسلام نافذ کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں فقہ حنفی کے بغیر نہیں ہو سکتا. جتنا کامل فقہ حنفی ہے کوئی بھی فقہ نہیں ہو سکتا. اور یہ مکمل آپ کو ہر مطلب یہ کہ آئین بنانے کے سلسلے میں مکمل رہنمائی فراہم کرے گا. اس کو آپ دیکھیں ذرا. اور جو مطلب یہ کہ فقہ کو نہیں مانتے یا تقلید کو نہیں مانتے، وہ بھی مقلدین کی تحقیقات کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ میں شرطیہ کہتا ہوں. فقیر کا دعویٰ ہے انشاءاللہ، کوئی مانے نہ مانے، مطلب لیکن ہماری کتابیں پڑھے بغیر ترقی ہو ہی نہیں سکتی، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. مقلدین کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، ان کے اصولوں پہ غور کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے اس قابل ہوں گے کہ قرآن و حدیث سے کچھ اخذ کر سکیں، ورنہ تو ٹھوکر ہی ٹھوکر ہے. تو اس لیے میں نے تمہیداً اور مطلب احتیاطاً یہ جملے کہہ دیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر کو منع کریں کہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی، کہیں سے بھی فتویٰ لے آئیں گے، جی دیکھیں تو ہوئی نہیں طلاق، یا 3 کے بجائے 1 ہوئی، اب 7 رہنا شروع کر دو. اس سے پہلے تو کبھی خیال نہیں آیا تھا آپ کو وہاں جانے کا. آج اپنی مرضی کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے آپ فوراً وہاں پہنچ گئے. یہ غلط رویہ ہے. یہ اس کا مطلب ہے آپ حکم شرع معلوم نہیں کرنا چاہتے، شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ رویہ بالکل غلط ہے. ذہن میں رکھیے. کسی نے پوچھا کہ یہ انشاءاللہ کیسے لکھیں؟ ان کو علیحدہ پھر شاءاللہ، یا انشاء ملا کے لکھیں؟ اور کسی نے کہا کہ جی سنا ہے کہ انشاءاللہ اگر لکھے ملا کر تو یہ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کو پیدا کیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو عربی اسلوب ہے یہ لکھنے کا، یہ ان علیحدہ ہوگا اور شاء یہ فعل علیحدہ ہے، اور اس میں جلالت اس کا فاعل ہے. انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، تو اسی طریقے سے ہمیں لکھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ نے ملا کے انشاء لکھا تو یقیناً یہ مصدر بنے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. اب انشاءاللہ اگر اس طرح لکھا ملا کر تو اس کا مطلب اللہ کو پیدا کرنا. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے، لیکن انشاء مصدر ہے. اس صورت میں انشاء یہ مصدر ہے، پیدا کرنا اس کا معنی ہے، باب افعال کا مصدر ہے، اور اس میں جلالت اس کا فاعل بنے گا، کیونکہ مصدر جب کسی کے اوپر داخل ہوتا ہے کسی اسم پر تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے. اگر میں یوں لکھ دوں انشاء اللہ الخلق، اس کا معنی ہوگا اللہ کا مخلوق کو پیدا کرنا. تو اللہ تعالیٰ تو فاعل بن رہا ہے، مفعول کوئی بن رہا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنا لازم آئے گا. تو یہاں سے یہ ترجمہ نکال لینا کہ انشاء اگر ملا کر لکھا تو اس کا معنی ہو جائے گا اللہ کو پیدا کرنا، اور یہ تو بہت غلط مفہوم ہو جائے گا. تو یہ وہی کہے گا کہ جس نے گرامر نہیں پڑھی ہوگی، جس کو نحو کے اصول صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے، وہی ایسے دعوے کرے گا. اور عمومی طور پر مطلب معروف ہونے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرامر سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ ایک مخصوص فیلڈ میں کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن ہر فیلڈ کے اندر ٹانگ اڑانا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس سے عوام الناس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک سوال یہ کہ کیا جب آپ کو کوئی واٹس ایپ پر یا چیٹ پر لکھتا ہے سلام، تو اس کا جواب دینا بھی اسی طریقے سے لکھ کر واجب ہے جس طریقے سے اگر آپ ابھی مجھے سلام کریں تو مجھے جواب دینا واجب ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء نے فرمایا سلام کا جواب دینا واجب ہے، صحیح، لیکن اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ جواب لکھ کر بھیج دیں ریٹن میں، یا آپ نے اس کو پڑھا اور زبان سے جواب دے دیا. اچھا. لیکن چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اگر آپ ریٹن میں نہیں بھیجیں گے تو سامنے والا بدگمانی کا شکار ہوتا ہے. آپ نے زبان سے کہہ لیا، ویسے بھیج دیا اس نے، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ دیکھیں آپ سلام کا جواب تو لکھیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ لکھ کر بھیج دیا جائے رفع بدگمانی کے لیے. لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے آپ زبان سے جواب دے دیں گے تو لکھنا ضروری نہیں. اچھا، آج کل تو وہ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ کا بھی سلسلہ ہے جی. تو اگر آپ وائس نوٹ پہ آپ کو آتا ہے السلام علیکم تو آپ پھر وائس نوٹ پر ہی بھیجیں وعلیکم السلام، وہی اس کا جواب ہوگا کہ اگر آپ بھیجنا چاہیں ٹھیک ہے، ورنہ زبان سے کہہ دیں تب بھی کافی ہے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے یہ پوچھا تھا کہ قہقہہ لگانا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے، اور بہت زیادہ ہنسی مذاق ہنسنا اس کے بارے میں. تو دیکھیں پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے تبسم جس میں ہونٹ پھیلتے ہیں لیکن آواز بالکل نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے ضحک، اس میں آواز بس 1-2 تک پہنچے، جو ہلکی سی ہنسی جس کو کہتے ہیں. اور قہقہہ جو ہوتا ہے کہ اطراف کے 4-5-6 یہاں 4-5-6 یہاں افراد سنیں، اسے قہقہہ کہتے ہیں.
ہمارے یہاں وہ جناتی قہقہ ہا 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 کیا حکم میرے آقا، وہ سمجھتے وہ قہقہ ہے. تو یہ قہقہ جو ہے یہ اگر بے اختیار نکل آئے تو اس میں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور خصوصاً معظم دینی کو قہقہ لگانے میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ وقار اس سے کم ہوتا ہے. لیکن جان بوجھ کر اور بہت زیادہ قہقہ لگانا اس کو منع کیا گیا ہے. اسی طرح زیادہ ہنسنے کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زیادہ مت ہنسو، اس سے وقار کم ہوتا ہے، اور اس سے ایک روایت میں کہ اس سے چہرے کا نور کم ہو جاتا ہے. تو یعنی مزاح منع نہیں ہے مذہب میں، اور ایک شستہ مذاق اگر ہو اور شائستگی کے ساتھ ہنسے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی کثرت بہت زیادہ نہ ہو کہ اس سے دل مردہ ہو جائے. آپ کی اجازت سے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی سوال یہ ہے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کے بارے میں ذرا رہنمائی کر دیجیے گا. کن صورتوں میں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ غالباً طریقہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ گمان ہو کہ انسان کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل گیا ہے، کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس کو اس نے بہت ہی معمولی سمجھ کے کر لیا تھا، اور اس وقت اس کو بالکل یہ توجہ نہیں رہی کہ میں کس کی بارگاہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور کوئی منع کر رہا اس کے باوجود جرأت سے کر لیا، تو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے. تجدید ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے جو کلمہ کفر نکلا میں اس پہ تیری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور دوبارہ ایمان لاتا ہوں، اور پھر کلمہ شہادت پڑھ لیں تو انشاءاللہ تجدید ایمان ہو گیا. اور تجدید نکاح کے لیے کوئی قاضی صاحب کو بلانے کی حاجت نہیں، زوجہ سامنے بیٹھے، مرد یہاں بیٹھے، اور دو بالغ گواہ مرد یا ایک مرد دو عورتیں سامنے بٹھا لیں، چاہے وہ جوان بیٹے ہی کیوں نہ ہو یا ایک بیٹا دو بیٹیاں ہی کیوں نہ ہو، وہ سامنے بیٹھ جائیں. اب زوجہ یہ کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور شوہر کہے کہ میں نے تیرا نکاح اپنے ساتھ کیا، بس ہو گیا. ایک ہی دفعہ کہنا کافی ہے، تجدید ایمان ہو گیا، تجدید نکاح ہو گیا. کوشش کرنا چاہیے ہر 15 دن یا مہینے کے بعد اس طرح کر لیں، تو چاہے کچھ ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، اچھا ہے احتیاطاً کر لیں تو بہتر رہتا ہے. ٹھیک. ایک اور کالر. نائی بھائی نے پوچھا ہے کہ ان کی باربر شاپ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم جو داڑھی پوری شیو کرتے ہیں اس کی اجرت جو لیتے ہیں اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، داڑھی بڑھانا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق واجب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کسی صورت مت بنو. اس کا مطلب ہے کہ داڑھی بڑھانا ہم پر واجب ہوا کیونکہ سرکار نے حکم فرمایا ہے، تو داڑھی کو صاف کروا دینا یہ گناہ کی صورت بنے گی. اور اگر گناہ کے کسی کام پر اجارہ کیا جائے، یعنی اپنی سروس پرووائڈ کی جائے کسی گناہ کے کام کے لیے، تو اس سے جو اجرت حاصل ہوتی ہے وہ لینا شرعاً جائز نہیں، اور اگر لے لیا ہو تو اس کو کسب خبیث کہا جاتا ہے، اور اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نکاح ٹوٹنے کی صورتیں بتائی تھیں، ان میں کیا شوہر رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو، ان میں بعض میں کر سکتا ہے بعض میں نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اگر شوہر ایک طلاق دیتا ہے یا 2 طلاقیں دیتا ہے، اور یہی کویسچن ہمارے بھائی کا بھی تھا، وہ بھی سن لیں، تو 1 یا 2 طلاقوں کے بعد رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی بغیر حلالہ کے شوہر رجوع کر سکتا ہے. اب اگر طلاق رجعی ہے یعنی لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی ہے تو 1 ہو یا 2 ہو، اگر دوران عدت رجوع کرنا چاہتا ہے تو جدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، بس 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، یا میاں بیوی کے جو افعال ہیں، یعنی بیوی کو گھر لے آیا، جو میاں بیوی کے افعال ہوتے ہیں ان میں سے کوئی فعل کر لے تو یہ رجوع کہلاتا ہے. لیکن اگر طلاق رجعی میں 1 یا 2 طلاقیں دیں اور عدت گزر گئی ہے، یعنی 3 حیض، اور اگر حاملہ عورت ہے تو بچہ پیدا ہو گیا، تو اب بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا، نکاح ہی کرنا پڑے گا. اور طلاق بائن جیسے کنایہ لفظ کہے، چاہے 1 دے چاہے 2 دے، اس سے فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے. دوران عدت رجوع کرنا چاہے یا دوران عدت کے بعد جدید نکاح ہی کرنا پڑے گا. اور اگر 3 طلاقیں دے دیں، چاہے رجعی کے لفظ سے دی ہوں یعنی صریح الفاظ سے دی ہوں، طلاق رجعی 3 دے دیں یا طلاق بائن کسی طرح 3 پوری کر لیں، تو 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے رجوع کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے. زہار آپ کو بتایا تھا کہ اگر مطلب اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن وقتی طور پر عورت حرام ہو جاتی ہے. ایلا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایلا کے اندر مثال کے طور پر بیوی قسم کھا لی ہے کہ بیوی کے پاس 4 ماہ یا اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا، یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو بیوی وقتی طور پر مطلب حرام ہو جاتی ہے. اب اگر وہ یہ قسم کو درمیان میں توڑ دیتا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا، اور نہیں توڑتا تو پھر نکاح ختم ہوگا. لیکن قاضی یہ تفریق کرے گا، یہی حکم شرع ہے. اس کے بعد رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں. حرمت مصاہرت کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ معاذ اللہ بہو نے غلط نیت کے ساتھ سسر کو چھو لیا یا داماد نے ساس کو چھو لیا، تو یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں آپس میں ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. یہ حرمت جو ہوتی ہے دائمی ہوتی ہے، اس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ایک آپ کو بتایا تھا نکاح ٹوٹتا ہے مرتد یا مرتدہ ہونے سے. مرد مرتد ہو گیا معاذ اللہ، یا لڑکی مرتدہ ہو گئی. مرتد اسے کہتے ہیں
جو مسلمان ہو اور پھر اسلام سے باہر نکل جائے، کوئی اور مذہب اختیار کر لیں یا معاذ اللہ کوئی صریح کفر کر دے. صریح کا مطلب واضح کفر جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو کہ یہ کفریہ جملے ہیں. مثال کے طور پہ عورت کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتی، اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مرتدہ ہو جائے گی، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس میں رجوع کی گنجائش اس صورت میں ہوتی ہے کہ بعد میں اگر وہ تائب ہو کے مسلمان ہو جائیں تو پھر نکاح جدید کے ساتھ رہ سکتے ہیں. امید ہے مختصر سے جواب سے کچھ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. اب ہوتا ہے 5 امور ایسے ہیں کہ اگر وہ کام ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد غسل کرنا فرض یا بعض فقہا جیسے لکھ دیتے ہیں واجب ہے. ان میں سے پہلا ہے ایام حیض کا اختتام، کہ حیض ختم ہوگا غسل واجب. اسی طریقے سے نفاس، جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک عورت پہ سمجھ لیں وقتی طور پہ ناپاکی طاری ہوتی ہے اور اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہے نفاس تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اب جو غسل کرنا ہوتا ہے یہ فرض ہے. تیسرا احتلام ہوتا ہے کہ رات کو سوئے اور غسل فرض ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ، لیکن اس میں آپ کو بتایا تھا کہ شرط یہ ہوتی ہے کہ صبح جاگنے پر اپنے کپڑوں پر تری پائی، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ احتلام کے قطرات ہیں، خارج اور پانی وغیرہ نہیں ہے، تو پھر اس پہ غسل واجب ہوگا. چوتھا آپ کو بتایا تھا کہ دخول ہے، یعنی انسان زندہ انسان کے ساتھ اگر تعلق جیسے تعلق زوجین ہوتا ہے قائم ہوتا ہے، اس میں چاہے ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو، اگر دخول ہے تو پھر اس میں فوراً غسل واجب ہو جاتا ہے. اور پانچواں ہوتا ہے کہ جاگتے میں اگر شہوت کے ساتھ لذت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہوگا. لہذا اگر کسی نے وزن اٹھایا اور ویسے قطرات نکل گئے بالفرض تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ جاگتے میں غسل کے وجوب کی شرط یہی ہے کہ لذت کے ساتھ یا شہوت کے ساتھ انزال ہوگا، ڈسچارجنگ ہوگی تو غسل واجب ہوگا ورنہ نہیں. یہ 5 اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے. اب یہ خیالات غلط ہیں کہ یہ چھپکلی بدن پہ گر گئی تو غسل واجب ہو گیا، یا مردے کو غسل دیا تو غسل دینے والے پر غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ غلط خیالات ہیں. چھپکلی گرے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مردے کو نہلانے کے بعد اگر غسل کرنا چاہیں تو فقہا نے مستحب لکھا ہے کہ افضل ہے کر لیں، نہیں کریں تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی غسل واجب تھا اور نہ کرنے پر انسان گناہگار ہوگا. جب غسل واجب ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جس گھر میں کوئی جنبی شخص ہوتا ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. ایک یہ چاند گرہن کے بارے میں ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہن پیگننٹ ہو تو سورج گرہن یا چاند گرہن کے اندر لوہے کو ہاتھ نہ لگائیں ورنہ بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے یہ سب توہمات ہیں اور ہمارے مذہب اسلام اس قسم کی توہمات کا شدت کے ساتھ انکار فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بہرحال یہ ہے کہ اذا تطیرت فمضی، کہ اگر تم کسی بدشگونی میں مبتلا ہو تو اس کام کو کر گزرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن بہرحال اب ضعیف الاعتقادی بہت زیادہ ہے. ہم قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، ہم مسلمان کے دل پہ اتنا اثر نہیں ہوتا. لیکن ایک افواہ اڑتی ہوئی آ جائے کہ بھئی اگر تم یہ میسج آگے نہیں بھیجو گے انلکی ہو جاؤ گے، ایک پرچہ آ جائے گا بنگالی بابا کا کہ اگر تم نے یہ نہیں دیا تمہاری بیوی، اس کو فوٹو اسٹیٹ کر کے نہیں بانٹا تمہاری بیوی مر جائے گی. یہ چاند گرہن سورج گرہن کے مسائل، ان کو ہم بہت جلدی قبول کرتے ہیں اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل بھی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ضعیف الایمانی ہی تو ہے کہ قرآن و حدیث کے واضح احکام تو قلب پہ اثر نہ کریں، اس سے ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، کوئی خوف خدا محسوس نہ ہو، اور دیگر دلیری کے ساتھ عالم بغاوت اٹھا کے عمل کرتے رہیں. اور ایک افواہ ایک فاسق و فاجر شخص کی طرف سے، یا معلوم ہی نہیں کہ اس کا وضع کرنے والا کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے، بس میسج آ گیا اور حضرت لرز گئے فوراً اس کے تقاضے کے مطابق عمل شروع کر دیا، یہ ضعیف الایمانی ہے. تو جو قوی الایمان لوگ ہیں، واقعی شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ چاند سورج پتھر وتھر یہ کوئی اثر نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کمزور ایمان والے ہیں، افواہیں جلدی آپ پر اثر کرتی ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم سے اتنی جلدی آپ کا باطن اثر قبول نہیں کرتا ہے، تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ پھر آپ جانب احتیاط کو اختیار کر ہی لیں، افواہ کے مطابق عمل کر لیں. یعنی ایسی بہنیں جو ہیں پیگننٹ وہ پھر لوہے کو ہاتھ نہ لگائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو بیان کیا وہ عین قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. لیکن اگر ایک ضعیف الاعتقاد مسلمان ہے، اس نے ہمارے مشورے پر لوہا پکڑ لیا کسی بہن نے اور بچہ مثلا عیب ناک ہی پیدا ہو گیا، تو فوراً ہی کہیں گے جی مفتی صاحب نے مروا دیا، یہ تو بول رہے تھے جی حدیث میں قرآن میں ایسا ہے، تو یہ تو جو لوگوں نے کہا وہ صحیح ہوا، اس کا مطلب معاذ اللہ انہوں نے غلط کہا، لوگوں نے صحیح کہا.
تو وہ قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم کو رد کرنے کی بنا پر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایسے ضعیف الاعتقاد لوگوں کے لیے ہی بزرگوں نے پھر یہ فرمایا کہ افواہ کے مطابق عمل کر لیں، جیسے رات میں جھاڑو دینے سے تنگ دستی آتی ہے، منگل کے روز کپڑا کاٹیں گے جل جائے گا، یہ شریعت نہیں بتاتی، یہ بزرگوں نے اگر لکھا بھی ہے تو اسی لیے اس قسم کے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو سہارا دینے کے لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے براہ راست بدظن نہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اور دوسرا میرا سوال ایک یہ پوسٹ چل رہی ہے آج کل کہ گانا ایک ہے کہ جا تجھے معاف کیا دل کو توڑنے والے، پیار کی راہ میں مجھ کو یوں چھوڑنے والے، ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ستم کی نسبت کی گئی ہے، اور تو اس طرح گانے کا اشعار کے اوپر کیا حکم آئے گا؟ اور عظیم ہے، اور یہ جو ہے شعر اس طرح کے کفریہ کلمات پر مشتمل شعر ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ گانے سنتے ہی کیوں ہیں؟ جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوتا، شوق میں گانے سنتے ہیں، کئی سالوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد انکشاف ہوتا ہے، سننے کے بعد پھر ان کو خیال آتا ہے تو آپ تو کفر سنتے رہیں، وہ بھی کہیں پوسٹ دیکھ لی کچھ دیکھ لی تو عالم ہوش میں آ جاتے ہیں، ورنہ تو بے ہوش ہو کے سنتے جا رہے ہیں، سر پٹک رہے ہیں اس کے اوپر اور اپنے محبوبوں کو لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح جس نے بھی ان کو سنا اور خوشی اور مسرت کے ساتھ سنا، چاہے اس کے مفہوم کو نہ سمجھ سکا، ان سب کے لیے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ان کو کرنا ہوگا، اور اس طرح کے تمام جو بھی گانے ہیں ان کو ختم کر دیں بالکل۔ اگر آپ نے ریکارڈ کر کے رکھے ان کو ڈیلیٹ کریں، اور اگر آپ نے کسی کو یہ شیئر کروائے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اپنے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ کیا ہے۔ یہ تو پوری اب آپ کو محنت کرنی پڑے گی جس کو بھیجے ہیں کہ بھائی اس کو یہ کفریہ شعر ہے اور اس کو ہرگز نہ سنا جائے۔ توجہ ہے، تو آج کے درس کی ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی کے اعمال سے آپ اس وقت ہرگز متاثر نہ ہو جب اس کے نظریات اور اعتقادات کا فساد آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اعتقاد اصل ہے، نظریہ اصل ہے، عمل بعد میں آتا ہے۔ ہاں، میں نے پہلے کہا کہ اعتقاد کسی کے معلوم نہیں تو آپ اس کو مومن گمان کریں گے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے آپ کے ساتھ آگے، جانتے نہیں آپ کون ہیں، تو مسلمان ہے، مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کا اعتقاد آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس میں فساد ہے، پھر یہ نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ جی یہ تو ماما ہے، تو چاچا ہے، تو تایا ہے، یہ پھوپھا ہے، یہ بہنوئی ہے، جی میرا دیور ہے، میرا جیٹھ ہے۔ پھر ہمیں عمل کو نہیں، اس کے اعتقاد کو دیکھ کر وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، وہی اخلاق اختیار کرنا ہوگا جس کی تعلیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ جو مکارم اخلاق کے لیے تشریف لائے تھے، اخلاق سکھانے کے لیے آئے تھے، جو اخلاق کو پاکیزہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ نبی فرماتے ہیں کہ قدریہ جو ہے، قدریہ یہ میری امت کے مجوس ہیں، یعنی تقدیر کے منکر، یہ میری امت کے مجوس ہیں۔ اگر یہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو، ان سے سلام میں پہل نہ کرو، اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ یہ اخلاق اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں۔ تو باقی چاہے وہ اعمال کرتا تھا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج، لیکن تقدیر کا منکر ہوگا تو سرکار نے فرمایا میری امت کے مجوس ہیں۔ یہ مجوس کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، تو فرمایا گویا کہ میری امت کے آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجوس تمہارا ماموں نہیں ہو سکتا، تمہارا چچا نہیں ہو سکتا، تمہارا تایا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک رویہ ایک ہی دیا ہے۔ مر جائے تو جنازے میں شرکت مت کرو، سلام میں پہل نہ کرو، اس کی عیادت کرنے کے لیے نہ جاؤ۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمل تو بہت اچھا کرتے ہیں لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ بھر بھر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، نبی کریم کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں، اولیاء کرام کی، اہل بیت اطہار کی شان میں، تو پھر ان کے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے اس اعتقاد اور نظریے کے فساد کو دیکھ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا لازم ہوگا۔ تو شروع میں چونکہ یہ حکمت الہیہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو اپنے درمیان برداشت فرمایا، حالانکہ اللہ خبر دے رہا ہے نا، سرکار کو پتہ یہ منافق ہے، لیکن سرکار نے ان کو نہیں نکالا، انہیں اپنے درمیان رہنے دیا۔ لیکن جب اب آگے آئے گا انشاءاللہ، جب سورہ توبہ آئی، سورۃ المنافقون وغیرہ، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اللہ نے بیان فرما دیا، حکم دے دیا۔ پھر میرے سرکار نے بھری مسجد کے اندر نام لے کے کھڑا کیا، اے فلاں بن فلاں کھڑا ہو جا، تو منافق ہے، نکل جا ہمارے درمیان سے۔ پھر سرکار نے ان کو ذلیل کر کے باہر نکالا۔ وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر پوری تفصیل آئے گی، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بد عقیدہ قریب ترین دوست ہو، قریب ترین رشتہ دار بھی ہو، تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کی طرف آنا ہے، یا اس شخص سے رشتہ داریاں اور دوستیاں نبھا کر اپنی آخرت کو بربادی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اس پر ہمیں بہت توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ معاذ اللہ کو یہ نہیں ہے کہ ہم فوری طور پہ بھولے بن کے کہتے ہیں یار یہ تو فرقے نہیں بن جائیں گے، بہت سارے فرقے بن جائیں گے اور ہم ٹکڑیوں میں بٹ جائیں گے۔ ٹکڑیوں میں آپ نہیں بٹ رہے ہیں،
ٹکڑی میں وہ شخص بٹ رہا ہے جو ہمارے اکابرین کے، قرآن کے، حدیث کے بیان کردہ عقائد کو چھوڑ کر ایک نیا عقیدہ اختیار کر رہا ہے، وہ ہٹ رہا ہے سائڈ میں۔ میں اکثر سمجھاتا ہوں، ایک باپ کے 10 بیٹے تھے، باپ نے گھر کے بڑے پیارے رول بنائے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ناشتہ، اتنے بجے کھانا، اتنے بجے رات کا کھانا، نمازوں کی اوقات، کس سے ملنا ہے کس سے نہیں، بہت پیارے رولز اس نے بنائے، گھر بہت اچھا چلتا رہا۔ پھر ایک بیٹے نے بغاوت کی، اس نے کہا کہ بجان مجھ سے نہ صبح اٹھا جاتا ہے نہ آپ کے اس بنائے ہوئے رولز پہ چلا جاتا ہے، میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ باپ نے کہا بیٹا یہ تو نہیں ہو سکتا، اگر تم ایسا کرو گے یہ بگاڑ باقی 9 میں بھی آئے گا اور سب بچے تباہ ہو جائیں گے۔ اس نے کہا پھر مجھے اجازت دے، میں تو جاتا ہوں۔ آپ نے کہا تمہاری مرضی کو چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد دوسرے بیٹے نے ایسی، وہ بھی گیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں چلا گیا۔ اب آپ بتائیں، باپ کے ساتھ فقط 3 بیٹے رہ گئے، 7 چلے گئے، یہ باپ حق پر ہے یا وہ 7 حق پر ہے؟ باپ نے کوئی الگ فرقہ بنایا، ان 7 نے الگ اپنی 1.5 انچ کی مسجد قائم کی ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھے کہ جو غلطی کر کے سائڈ میں ہوتا ہے اس نے اپنے ایک فرقہ بنایا ہے، دوسرے کی طرف فرقہ بنانے کی نسبت آپ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم انہی عقائد پر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، جس کی تعلیم قرآن دے رہا ہے۔ تو اگر کوئی ہم سے ہٹ کر اپنے سائڈ میں جاتا ہے تو دیکھنے والا تو نادان قسم کا بولے گا 2 فرقے ہو گئے، ایک یہ ایک یہ، حالانکہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ تو حق پر قائم ہے۔ فرقہ ہمیشہ بنے گا جو سائڈ میں نکلے گا، اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد قائم کرے گا، اپنے نظریات کی تعلیم دینا شروع کر دے گا، وہ ہے فرقہ۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ جب آپ ایک حق چیز کو بیان کرتے ہیں، صحیح چیز کو بیان کرتے ہیں اور دوسروں اس کو تسلیم نہ کرتے ہوئے آپ کی جماعت سے سائڈ میں ہو جاتا ہے، تو پھر آپ بالکل قابل گرفت نہیں ہیں، آپ پہ انگلی نہیں، یعنی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھے گی۔ اب اگر آپ کہیں کہ نہیں میں اب بھی آپ کی لاجک تسلیم نہیں کرتا ہوں، آپ کی دلیل تسلیم نہیں کرتا ہوں، یہ فرقہ ہی بنے گا، فرقے بازی ہوگی، تو پھر میں دائرہ ادب میں رہ کر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مفتی تو نہیں ہیں لیکن لگائیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فتویٰ۔ کیا لگائیں گے؟ کیا سرکار نے 2 گروپ میں امت کو تقسیم کرنا چاہا تھا، اس لیے فرمایا ان کی عیادت، مرد مریض ہو جائے تو عیادت نہ کرو، سلام میں پہل نہ کرو، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملو، مر جائے تو جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اللہ کے نبی بھی ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے تھے؟ بولیے نہیں، اس کا مطلب ہے یہ کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ نہ کرے ایک ناسور ہو جائے، زخم بھی بڑھ جائے، انفیکشن پھیل جائے پورے ہاتھ میں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی ہاتھ کاٹ دے، اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ زہر پورے جسم میں پھیلے گا اور آپ مر جائیں گے۔ کیا کریں گے آپ؟ مریں گے یا ہاتھ کاٹیں گے؟ ہاتھ کاٹیں گے۔ کیا یہ ہاتھ کاٹنا برا ہے؟ بولیے غلط ہے؟ کیا آپ قابل مذمت ہیں؟ اگر کوئی کھڑا ہو کے ایک شخص کہے کہ یہ بہت ہی غلط قسم کا آدمی، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا، یہ بہت اس کی مذمت کرو، کیا آپ اس کی مذمت کریں گے جس نے ہاتھ کاٹا یا اس فتنہ باز کی مذمت کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی چیز گندی ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے اور اس کا فساد باقی جسم میں بھی پھیلنا شروع ہونے لگتا ہے، اس کا خوف ہوتا ہے، تو پھر اس کو کاٹ کر پھینکا جاتا ہے، تو پھر اس کو دور کیا جاتا ہے، اور اس میں دور کرنے والا بالکل قابل گرفت نہیں ہوتا، وہ قابل گرفت ہے جو دور ہو گیا۔ لہذا اگلی سورہ تکویر میں ایک آیت بس میں نے لی ہے، وما هو علی الغیب بضنین، میرے آقا کی شان اللہ نے بیان فرمائی، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل اسے کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی نعمت ہو اور وہ اس مقام پر خرچ نہ کرے جہاں ضرورت ہو، چاہے وہ اللہ کا حکم ہو کہ یہاں خرچ کرو نہ کرے، یا اپنی ذاتی ضروریات روک کر رکھے، اسے کہتے ہیں بخیل۔ اس کا مطلب ہے کہ بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس نعمت ہو اور خرچ نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فرض کر رہے ہیں، یوں فرماتا نا کہ اے حبیب آپ غیب بتانے میں بخیل ہیں، تب بھی اتنا ضرور ثابت ہوتا کہ نبی کریم کے پاس غیب ہے، دے نہیں رہے، لیکن اللہ نے کیا شان بیان فرمایا، حبیب آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، جو اللہ نے آپ کو غیب دیا دوسروں کو بھی بتاتے ہیں۔ شروع میں دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب پوشیدہ امور کو کہتے ہیں کہ جو آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے، ناک سے سونگھ نہیں سکتے، زبان سے چکھ نہیں سکتے، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے، کسی آلے کی ایجاد سے عقلاً اس کو جان نہیں سکتے، جیسے عذاب قبر، فرشتے، جنات اور خود میرے رب کی ذات جو غیب الغیب ہے، جان سکتے ہیں آنکھوں سے دیکھ کر؟ ایسا کیا تھا؟ نو، نبی نے بتایا نا یہ غیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر
یقین رکھتے ہیں. یقین کب حاصل ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کا علم ہوتا. میں اکثر مثال سے سمجھاتا ہوں, ذرا یہ بتائیے, میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, اس پہ آپ سب کو یقین کرنا ہوگا. کریں گے؟ بولے یقین کریں گے؟ بولیے نا یقین کریں گے. میں ایک بات بتانے لگا ہوں, کریں گے؟ بس کر لیں. کر لیا آپ نے یقین؟ صاحب بات تو بتائیں. اس کا مطلب جب تک پتہ نہ ہو یقین کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ مومنین کی شان بیان فرما رہا ہے متقین کی, غیب پر یقین رکھتے ہیں. پتہ نہ ہو تو یقین کیسے ہوگا؟ تو جب ہماری شان یہ ہے کہ ہم غیب جانتے ہیں, تو ہمارے آقا مولا کی شان کیا ہوگی آپ اندازہ کریں. انہیں اللہ نے غیب عطا فرمایا اور انہوں نے ہمیں بتایا. اللہ کے بارے میں آپ اور میں نے کس نے بتایا ہمیں کہ ایک اللہ ہے؟ ہمارے نبی نے. فرشتوں کے بارے میں, جنات کے بارے میں ہمارے نبی نے, عذاب قبر کے بارے میں, میدان محشر کی تمام چیزوں کے بارے میں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ غیر اللہ کے لیے علم غیب کے ثبوت سے کوئی شرک ثابت نہیں ہوتا, لیکن فرق کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہمارا عطائی, اس کا قدیم ہمارا حادث یعنی اللہ کی عطا سے ہے, اس کا لا محدود ہمارا محدود, اس کا غیر فانی اور ہمارے علم پر فنا واقع ہو سکتی ہے. تو اس سے پھر شرک ثابت نہیں ہوتا. ان چار فرقوں سے تو آسان سی دلیل آپ کو عرض کرتا ہوں. بالکل آپ کو کہے کہ اگر نبی کریم کے لیے علم غیب مان لیا تو علم غیب تو اللہ کو بھی ہے, نبی کے لیے بھی مان لیا, اللہ کے لیے بھی شرک ہو گیا. آپ بالکل دائرے دبے رہ کر بھولے پن کے ساتھ معصوم سے سوال کیجئے, آپ دیکھتے ہیں؟ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ ہاں. تو دیکھنے کے وقت میں آپ نے اللہ کے ساتھ شرکت ثابت کر دی, آپ مشرک ہو گئے. اب وہ کہے گا نہیں یہ شرک نہیں ہے. اچھا کیسے نہیں ہے بتاؤ. بھئی وہ اللہ کا دیکھنا قدیم ہمارا حادث, اللہ کا لامحدود ہمارا محدود, اس کا غیر فانی ہمارا فانی, اس کا ذاتی ہمارا عطائی. واہ بھائی پپو, ان چار فرقوں سے تو مشرک نہ ہو, اور ہم نبی کے لیے علم غیب انہیں چار فرقوں کے ساتھ مان لیں اور مشرک ہو جائیں. یہ مجھے فرق بتاؤ. انشاءاللہ آگے کوئی بات کہنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. دلیل سیکھیے, اپنا دین سیکھیے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. پوچھ رہا سننا وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا, ناجی گروہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو جو نبی کریم کا طریقہ سنت کہلاتا ہے, جس کو اپنائے گا وہ ہوگا اہل سنت, اور صحابہ ایک جماعت تھی پوری, جو ان کا طریقہ اپنائے گا وہ کہلائے گا اہل الجماعہ. ان دونوں کو ملا کر ایک گروہ کا نام رکھا گیا اہل السنہ والجماعہ. اردو میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں, وہ ہم ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سمپل میجورٹی حاصل ہے. جس کو سمپل میجورٹی اسمبلی میں حاصل ہو, قانون بنانے کا حق اسی کو ہوگا. سینٹ میں بھی حاصل ہو تو قانون پاس بھی ہو جائے گا. سمپل میجورٹی میں ہم ہیں. جو سمپل میجورٹی میں ہوتا ہے پاور اسی کے پاس ہوتی ہے. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 80% اہل سنت و جماعت ہے, اونلی 20% باقی تمام عقائد مکتب فکر اور دیگر اقلیت اس میں شامل ہے. 20% 80% اہل سنت و جماعت ہے. الحمدللہ رب العالمین. سمپل میجورٹی ہمیں حاصل ہے, قانون بنانے کا حق ہمیں حاصل ہے, ہمیں حق پر ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے نبی فرما رہے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس سے نتیجہ نکالا اگر ایک گروہ ایسا ہے جس میں علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں اور شیوخ ہیں, صاحب علم عوام, اور وہ کسی ایک عقیدے کے اوپر ہیں, تو اس کا مطلب وہ سمپل میجورٹی ہے, یہ حق انہی کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ امت کی کثیر تعداد کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھیے. بعض بھائی بڑے پریشان ہوتے ہیں, کدھر جائیں کدھر نہ جائیں, وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. مفتی صاحب بڑی پریشانی ہے. آسان سی بات آپ کو اللہ نے قرآن میں سکھا دی ہے, توجہ کر لیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ نے سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. کیا فرمایا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے یہ نہیں فرمایا اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے, اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا وہ راستہ جو حدیث کا راستہ ہے. نو, ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں اگر آپ پر میں انعام یافتہ بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, نبی کریم کے دور سے لے کر آج تک جن کی بزرگی سب کے نزدیک مسلمہ ہے, ان کا آپ سروے کر کے دیکھیں, ان کے بارے میں تحقیق کر کے دیکھیں, تاریخ اور ہسٹری آپ کو یہ بتائے گی ان سب کا تعلق اہل سنت و جماعت سے رہا ہے. ان سمپل میجورٹی کا تعلق. کوئی اللہ کا ولی آپ کو اہل سنت کے باہر سے نظر نہیں آئے گا, صرف اہل سنت میں تمام اللہ کے ولی آئے. اس لیے ہمیں بیوقوف سمجھنا, ہمیں جاہل سمجھنا, ہمیں نادان سمجھنا کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا. ارے بھائی سمپل میجورٹی حاصل ہے, نہ آتا تو سمپل میجورٹی کیسے جمع ہو گئی ایک جگہ پر. آج نئی نئی قومیں, نئے نئے لوگ کھڑے ہو کر سمپل میجورٹی پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, ہمارے اکابرین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں.
بغیر کوئی تفریقے کی بات کہے ایک اصول آپ کو دے کر آگے بڑھتا ہوں. جو آپ کو کسی بھی جگہ پر آپ کے اکابرین کے خلاف بولتا نظر آئے، ان کی عزتیں آپ کے دل سے نکالتا ہوا نظر آئے، انہیں بیوقوف انہیں بدھو قرار دیتا ہوا نظر آئے، سمجھ جائیے کہ وہ آپ کا مخلص نہیں ہے، وہ اللہ کے نام یافتہ بندوں پر طنز کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے. کبھی بھی اس کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوں، اگر کھڑے ہوں گے تو تباہ ہو جائیں گے، اس کا خیال رکھا جائے. اور دوسرا میرا ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ اکثر آج کل ہمارے یہاں شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے، اس میں ایک رسم ادا کی جاتی ہے کہ فوٹو سیکشن کا، کہ دلہا نکاح کے بعد جاتا ہے دلہن کی پورشن میں، وہاں پہ پھر سارے خاندان والے بیٹھتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، محرم نامحرم سب برابر میں بیٹھتے ہیں. تو اس طرح کرنا کیسا ہے اور اس کے لیے کیا کوئی رعایت نکلتی ہے یا بالکل قطعاً منع ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ شادی بیاہ میں یہ دولہا دلہن تو کھنچوا سکتے ہیں، چلیں اگر کوئی محرم کھینچ رہا ہو وہ بھی دلہن کا محرم ہو، مرد آدمی ہو، تو پھر لڑکے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو بتا رہے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اختلاط ہوتا ہے، سالی بھی فوٹو سیشن ہوتا ہے نا مفتی صاحب، سالی فیملی اس کی شرائط بالکل اجازت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جس خوشی میں، اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، جس خوشی میں اللہ کی نافرمانی شامل ہو جائے نا، اس میں آگے بے برکتی بہت دیکھی ہے، چاہے وہ لمحے بھر کے لیے کیوں نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں تھوڑی دیر تو کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بھی اللہ کی نافرمانی تو ہے نا. بزرگان دین نے فرمایا نہ دیکھو کہ گناہ کی مقدار کیا ہے، گناہ چھوٹا ہے بڑا، یہ دیکھو کہ ذات کے سامنے کر رہے ہو، اس لیے اس میں احتیاط درکار ہے.